الہان پڑھتے ہیں کل من علیہا فان۔ یقیناً موت تو سبھی کو آنی ہے، لیکن موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک تعزیتی کلام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور بہت ہی معزز شخصیتیں تشریف لے آئی ہیں اور سب اظہار خیال پیش کریں گے۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا ایک واقعہ مجھے خود یاد آ گیا۔ ابھی جناب کلیم صاحب نے مصرع پڑھا، تمہیں تو فخر ملت تھے، تمہیں تھے حاکم امت۔ تو ایک روز بجنور میں ایک محفل میں ان سے ملاقات ہماری رہی اور ظاہر سی بات ہے کہ لائق تعریف وہ شخصیت تھے ہی، ان کی کیا تعریف کوئی کرے۔ ہم نے بھی اپنی خاطر خواہ جیسے بن پڑی، ہم نے تعریف کی، ہم نے کہا کہ حضور اس وقت آپ افتخار امت ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مولانا بس افت ہٹا دیجیے، اب تو ہم خار امت ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے حضور اچھا ہوا کہ میں نے آپ کو افتخار امت کہا، میں نے آپ کو فخر امت نہ کہا۔ بولے کہ اگر فخر امت کہہ دیتے تو فے ہٹا کے پھر تو ہم خر ہو جاتے، گدھے ہو جاتے۔ تو یعنی یہ انداز تھا کہ اگر کم سن سے چھوٹوں سے بھی بات کرتے تھے تو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان سے اتنا بڑا آدمی کوئی روبرو ہے۔ اور یقیناً لکھنؤ کی تہذیب، ثقافت اور لکھنؤ کی زبان کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے والے اب اس طرح کا کوئی نام دوسرا لکھنؤ کی سرزمین پر نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی زبان اتنی اچھی کیسے ہے، تو وہ کہتے تھے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری زبان ایسی کیسی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے والد طلب حسین صاحب، جن کی زبان بہت صاف، رواں، شستہ، میٹھی سمجھی جاتی تھی، ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ جناب آپ کی یہ زبان کیسے ہوئی، اتنی اچھی زبان آپ کیسے بولتے ہیں، بولے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میں نے یہ زبان میر انیس کے مرثیوں کو پڑھ کے سیکھی ہے۔ یعنی کہ اتنی انہیں دلچسپی اور اتنا گہرا لگاؤ میر انیس سے تھا کہ اپنے وصیت نامے میں بھی کہا کہ اگر کوئی خطیب نہ ملے آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے تو آپ ایسا کیجیے گا کہ کسی سے میر انیس کا مرثیہ پڑھوا دیجیے گا اور میری مجلس ہو جائے گی۔ تو خدائے سخن سے اتنے مانوس تھے، ایک بند میر انیس کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر چونکہ فہرست بہت طویل ہے اور بالکل گنجائش ہی نہیں کہ میں کچھ بیان کروں، کچھ عرض کروں۔ میر انیس کیا تھے انہی کی زبانی سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مقدار۔ آئیے حضور آگے تشریف لے آئیے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مقدار، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مقدار، باپ مداحوں کا مداح تو دادا مداح، ذی قدر ثنا خانوں میں یکتا مداح، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا۔ بہرحال خدائے سخن کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ ایک دوسرا موضوع چھڑ جاتا ہے، لیکن ہاں ڈاکٹر قلب صادق صاحب، ان کے علمی کارناموں کا ذکر کیا جائے، ان کے خدمات کا ذکر کیا جائے یا ان کے عادات و اطوار، ان کے اخلاق کا ذکر کیا جائے، کس کس موضوع پر بات کی جائے، سبھی پر ایک مفصل جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ خاکساری اور انکساری میں رہتے تھے، ہر وقت یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں اتنا بڑھاوا کیوں دیتے ہیں، ہم تو صرف گھڑی پہ لگے ہوئے ڈائل پر جو سوئیاں ہوتی ہیں بس انہی کی مانند ہیں، باقی جو مشین ہیں وہ تو اور دوسرے لوگ ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی جو ہے وہ بڑا بنا کے پیش نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا انہیں آج بھی بڑا مان رہی ہے اور ان کی محبت میں کہاں کہاں سے لوگ سب اکٹھا ہو گئے ہیں۔ دور دراز سے جناب ڈاکٹر فضل الشیخ صاحب، مولانا قمر سلطان صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ بہرحال اب یہ تمام حضرات جو ہے وہ اپنے تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ادب و احترام سے جناب مفتی زاہد قاسمی امام مسجد کماران سے کہ وہ تشریف لے آئیں، اور وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ دعوت بلند صلوات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت العالم موت العالم۔ سب سے پہلے تو میں
شہر کی بہت ہی معزز شخصیت، جنہوں نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ قوم کی انسانیت کی بے پایاں خدمات انجام دی ہیں، جناب مولانا سید اسد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں۔ دوسرے میرے محسن کرم فرما اور مختلف بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ کر قوم کی خدمات انجام دینے والے حضرت مولانا مفتی ذوالفقار علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی یہاں کھڑے ہونے اور کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم لوگ یہاں جس شخصیت کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ایک عالم تھے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت کے مانند ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک عالم پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے اور قوم کی ہر جہت سے خدمات انجام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے علماء ستاروں کے مانند ہیں، تو ایک عالم ستارے کے مانند ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک عالم کا مرتبہ بالکل الگ بنایا ہے، ایک عالم کو بہت ہی معزز محترم بنایا ہے، اور کلام پاک میں ایک آیت کریمہ ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب صفہ جو علم حاصل کیا کرتے تھے، ان کے تعلق سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو طلباء ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو عالم ہیں، جب کھانا ان کے سامنے آتا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنے پیٹوں کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کسی کام کا معاملہ آتا ہے تو سست پڑ جاتے ہیں، سست بن جاتے ہیں۔ تو حالانکہ دنیا میں بہت لوگ ایک دوسرے کو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات علماء کے تعلق سے اتنی بری لگی کہ کلام پاک کی آیت ہی نازل فرما دی اور فرمایا قل اے محمد آپ کہہ دیجیے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کہ یہ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات یعنی علماء کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو بہرحال اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں علماء کا بڑا ادب و احترام ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف ایک عابد ہے جو عبادت میں لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک عالم ہے۔ ایک عالم اگر سو رہا ہے اور عابد عبادت کر رہا ہے، وہ عالم نہیں ہے، تو عالم کا سونا یہ افضل ہے عابد کے عبادت کرنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک عالم جو علم دین کی خدمت میں لگا ہوا تھا، قوم کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، وہ آرام میں چلا گیا۔ آرام میں وہ اس نیت سے گیا ہے کہ میں آرام کروں گا، تر و تازہ ہو جاؤں گا، پھر سے تر و تازہ ہو کر کے پھر سے قوم کی خدمت میں لگ جاؤں گا۔ تو بہرحال آج تذکرہ ہو رہا ہے فکر و نظر کے آسماں، اخلاص و الطاف کے گلستاں، اخلاق کریمانہ کے بلستاں، اور گونا گون صفات جمیلہ کے نیر تاباں، محسن ملت قائد جناب حضرت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کا، کہ جو ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر کے چلے گئے، اور ہم سب آج انہی کی تعزیت مسنونہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کو ایک انجمن کی حیثیت عطا فرمائی جو بلا تفریق مسلک سب کے لیے کام کرتے تھے، اور جنہوں نے خاص طور سے انسانیت کے لیے اتنی خدمات کی ہیں کہ جن کو قوم اور تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ لکھنؤ میں رہتے ہیں، انہوں نے مولانا کی رحم دلی کا ایک واقعہ بتایا کہ لکھیم پور کھیری میں ایک گاؤں ہے موڑا نظام، وہاں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کسی طریقے سے یہ خبر حضرت تک پہنچی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں، پریشان حال ہیں۔ تو مولانا نے اپنے پہلے نمائندوں کو وہاں بھیجا، حالات معلوم کرائے۔ جب مکمل یقین ہو گیا کہ ہاں واقعہ ایسا ہی ہے، تو حضرت خود وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے نقد روپیہ بھی عنایت فرمایا اور ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کا انتظام فرمایا، اور اس بیوہ کا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اس کا گھر بھی بنوایا، اور الگ سے ہر ماہ ہر مہینے کے لیے اس کے خرچ کا انتظام فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے مولانا کی رحم دلی کی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، بلکہ میں فخر کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں بلکہ سنی تھا۔ بہرحال ہم اس وقت میں جتنا بھی تذکرہ کریں کم ہے، بس ہم اخیر میں یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر رحم کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو ان کے راستوں پر اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔